یہ صرف زبانی کلامی دعوے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین اپنے ہر ماننے والے کو زندگی کے ہر لمحے کے اندر آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اس دعوے میں کتنا سچا ہے۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا کہ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ میں یہ جو کلمہ پڑھتا ہوں، میں یہ کلمہ صرف اس لیے نہیں کہ چند لفظ ہیں، بلکہ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میں لرز جاتا ہوں۔ اے اقبال، کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ہم بھی تو کہتے ہیں لیکن لرزتے نہیں ہیں۔ اے اقبال، تم کیوں لرز جاتے ہو؟ اقبال کہتا ہے چومی گویم مسلمانم بلرزم، میں جب اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں میں لرز جاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ را، لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے، اب اس کی مشکلات کو میں جانتا ہوں۔ جب بندہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہوتا ہے، پھر اس کو آزمایا جاتا ہے۔ کبھی تو اس کو کہا جاتا ہے 5 وقت میں سے 24 گھنٹے کے اندر 5 وقت یا 10-10 منٹ کیا تم اس اپنے رب کے لیے نکال سکتے ہو یا کہ نہیں؟ حضرات محترم، کبھی اس کے وقت کی قربانی لی جاتی ہے، کبھی اس کے مال کی قربانی مانگی جاتی ہے، کبھی اس کی اولاد کی قربانی مانگی جاتی ہے، کبھی اس کی جان کی قربانی مانگی جاتی ہے۔ حضرات محترم، پھر جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے مقبول ہوتے ہیں، وہ اپنی تمام آزمائشوں میں پورے اترتے چلے جاتے ہیں اور رب العالمین کی طرف سے ان پر انعامات کی بارش ہوتی چلی جاتی ہے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنے رستے پہ چلنے والے ہر مسلمان کو آزمایا، اس کے ایمان کے حساب سے آزمایا، اور ان تمام مسلمانوں میں جو مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، دوسرے لوگوں کو تو آزمایا، ان کی آزمائشیں کمزور تھیں کیونکہ ایمان کمزور تھا۔ ایمان کے حساب سے، ایمان کی کیفیت سے اس کی آزمائش کی کیفیت کا جو اندازہ لگایا گیا اور اسی کے مطابق اس کو آزمایا گیا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان، ساری کائنات کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، حضرت ابراہیم کا ایمان پھر بھی بھاری ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو 3 طریقوں سے آزمایا۔ حضرات محترم، کوئی بھی انسان ہونے کے ناطے دنیا کے اندر 3 چیزوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ سب سے زیادہ محبت تو کرتا ہے وہ اپنے خون پسینے سے کمائی ہوئی دولت کے ساتھ۔ اس کے بعد اگر انسان کے دل میں کسی کا پیار یا محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد سے، اپنے مال و دولت سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، اور اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنی جان سے محبت کرتا ہے۔ کوئی مال سے آزمایا گیا، کوئی اولاد سے آزمایا گیا، کوئی جناب اپنی جان سے آزمایا گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر کو 3 طریقے سے آزمایا۔ سب سے پہلے جان سے آزمایا۔ جب حضرت ابراہیم نے پورے خدا کی خدائی میں خدا کا نام لینے والا جب کوئی نہیں تھا، تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور نمرود جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا بنا کر ساری کائنات، پوری روئے زمین پر اپنے آپ کی پرستش کرواتا تھا، پوری زمین کا بادشاہ تھا اور خود خدا بنا ہوا تھا۔ اس کے مقابلے میں اللہ کا نام لینا ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ اور جب یہ شکایتیں جاتی جاتی نمرود تک پہنچی، المختصر نمرود نے اپنے مشیر بلا لیے، پوچھا کہ اپنے خداؤں کے دشمن کے ساتھ کیا کرنا چاہیے،
کسی نے کہا جلا وطن کر دو، ملک بدر کر دو، کسی نے کہا کوئی سزا دے دو، کسی نے کہا جناب جلا دو، کسی نے کہا کنویں میں گرا دو، کسی نے کہا پھانسی لٹکا دو۔ جو رائے پسند کی گئی وہ جلانے والی رائے تھی۔ نمرود نے حکم دیا کہ جناب ساری مملکت میں اعلان کیا کہ اپنے خداؤں کے دشمن کو جلانا ہے، اس کے لیے لکڑیاں اکٹھی کی جائیں۔ جناب اعلیٰ لکڑیاں اکٹھی ہو رہی ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں، ایک بندے کو جلانا ہے اور لکڑیوں کا انبار آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ حضرات محترم پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا گیا، آگ لگا دی گئی اور وہ حیران ہو گئے کہ اتنی لمبی چوڑی آگ، اتنی بلند آگ، حضرت ابراہیم کو اندر پھینکنے کے لیے ہمیں قریب جانا پڑے گا، اور آگ کی شدت اور حدت اتنی ہے کہ ہم قریب نہیں جا سکتے، اب اندر پھینکیں تو کیسے پھینکیں؟ یہ ابلیس دیکھ رہا تھا، یہ انسان کے روپ میں آیا۔ اس نے جب یہ فرشتوں میں تھا تو اس نے جہنم کے داروغے پہ، جہنم کے دروازے پہ ایک منجنیق لٹکی ہوئی دیکھی تھی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں۔ اس منجنیق کو ذہن میں رکھ کے اس نے کہا کہ کھجوروں کے تنے اکٹھے کرو، ایک منجنیق اس طریقے سے بناؤ، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھاؤ، منجنیق کو دھکا دو، جب منجنیق آگ تک پہنچے گی تو خود الٹ جائے گی، حضرت ابراہیم آگ میں چلے جائیں گے۔ حضرات محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھا کے اس وقت کا جو بادشاہ تھا اور لوگوں کا خدا تھا جس کا نام نمرود تھا، اپنا سارا لاؤ لشکر اور دربار لے کر پاس آ گیا۔ کہتا ہے اے ابراہیم، دو راستے ہیں تیرے سامنے، تم خدا کا نام لیتے ہو جس کو کوئی نہیں جانتا ہم میں سے، اس رب کا نام لیتے ہو جس کو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ اگر یہ نام چھوڑ دو گے، میری حکومت اور بادشاہت پوری زمین پر ہے، میں تمہیں اپنا وزیر بنا دوں گا، اپنا مصاحب بنا دوں گا، اپنے قرب میں جگہ دوں گا، تیری کرسی اپنی کرسی کے ساتھ رکھوں گا، خاندان جس میں چاہو گے تمہاری شادی کروں گا، سونا چاندی ہیرے جواہرات تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا، دنیا کی دولت، دنیا کی وزارت، امارت، یہ سب کچھ تمہیں دوں گا اگر تم اسے ایک خدا جس کو کوئی نہیں جانتا اس کا نام چھوڑ دو تو یہ انعام ملیں گے، اور اگر اس کا نام تو نے چھوڑا نہیں تو یہ انعام تو دور رہ گئے، بلکہ یہ آگ جو جلتے ہوئے تم دیکھ رہے ہو اس کا لقمہ تمہیں بننا پڑے گا۔ حضرات محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام منجنیق کے اندر ہے، انہوں نے ساری قوم کے نوجوانوں کو اکٹھا کیا کہ منجنیق کو حرکت دو۔ منجنیق حرکت میں نہیں آ رہی، بڑے حیران ہوئے کہ اتنے نوجوان مل کے دھکا لگا رہے ہیں، منجنیق حرکت میں نہیں آ رہی۔ یہ ابلیس دیکھ رہا تھا، یہاں پھر انسانی روپ میں آیا، اس کو پتا تھا کہ جو زمین ہے اس پہ اللہ رب العالمین نے کسی پیغمبر کو تکلیف دینا حرام قرار دیا ہے، اور زمین نے منجنیق کو پکڑا ہوا ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جانتا تھا ابلیس، یہ بندہ بن کے قریب آ گیا، یہ کہتا ہے کہ استغفر اللہ، ابراہیم جادوگر ہے، اس نے زمین پہ جادو کر دیا ہے، مجھے اس کے جادو کے توڑ کا پتہ ہے، اگر 40 مرد اور 40 عورتیں مل کے سرے عام یہاں پر برائی کریں، زناکاری کریں تو اس کے جادو کا اثر ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ فرشتوں میں تھا اور جانتا تھا کہ زمین کے جس خطے اور حصے پر زنا ہوتا ہے وہ زمین کی تنابیں جل جاتی ہیں، روحانی اثر ختم ہو جاتا ہے اس زمین کا، زمین مردہ ہو جاتی ہے۔ یہ اس مسئلے کو جانتا تھا، اس نے کہا کہ 40 مرد اور 40 عورتیں مل کے سرعام برائی کریں تو ابراہیم علیہ السلام کے جادو کا استغفر اللہ زور ٹوٹ جائے گا۔ حضرات محترم انہوں نے ایسا کیا، پھر منجنیق کو دھکا دینے لگے اور کہا، نمرود نے کیا ابراہیم ایک دفعہ پھر سوچ لو، ایک طرف خدا ہے تمہارا نادیدہ خدا جس کو کسی نے دیکھا نہیں، ہم میں سے کوئی اس کو جانتا نہیں، اگر اس کا نام چھوڑ دو گے تو وزارت بھی ملے گی، حکومت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، پیسہ بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا،
لیکن اگر نہیں چھوڑو گے، اس اللہ کا نام لوگے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ داد و دار و رسن، یہ دولت کی ریل پیل، یہ عہدے، یہ وزارتیں، یہ تو ختم ہے۔ البتہ تمہیں بھی اس آگ کا لقمہ بننا پڑے گا۔ حضرات محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کا جو عقل ہے نا، عقل اور عشق، اس کی لڑائی جاری ہے۔ عقل کہتا ہے ابراہیم جان بچا، عشق کہتا ہے اب ہی تو موقع آیا ہے، جس اللہ کا نام لیتے ہو ایک جان ہے تو اس جان کو اپنے مولا کے نام پہ قربان کر دے۔ ایک طرف دار و رسن، ایک طرف جام و سبو، ایک طرف دار و رسن، ہے کڑا یہ امتحان، دیکھیں کدھر جاتا ہے دل۔ عقل اور عشق کا امتحان ہے، لیکن مصلحت اندیش دانش رہتی ہے حیرت زدہ، ہنستے ہنستے سیل آتش میں اتر جاتا ہے دل۔ یہ عقل اور عشق کا امتحان تھا۔ عشق کہتا ہے ابراہیم جس خدا کا نام لیتے ہو اب ہی تو موقع آیا ہے، اس سچے رب کے نام پر اپنی جان قربان کر دو۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ حضرت جبریل امی حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے خلیل، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا، کوئی حاجت ہے تو مجھے پیش کریں، میں رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا پھر یہ عشق تو نہ ہوا، جس رب کے نام پہ ابراہیم جان دے رہا ہے وہ میرا رب جانتا ہے کہ اس کا خلیل اس کے نام کے لیے آگ میں جا رہا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ منجنیق حرکت میں آ گئے، بڑے بڑوں کے دل یہاں پر پگھل جاتے ہیں، سامنے آگ نظر آ رہی ہے، موت نظر آ رہی ہے، منجنیق حرکت میں آ گئی، لیکن میرا رب آخر تک آزماتا ہے۔ رب آزماتا ضرور ہے لیکن جو اپنے ہوتے ہیں ساتھ انہی کا دیتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سفر منجنیق سے آگ کی طرف شروع ہوا، اللہ نے حکم کیا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم خلیل اللہ پہ ٹھنڈی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ بڑا عجیب ہے اور اس میں مزید بڑی لطافتیں ہیں، لیکن میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جان کی آزمائش بھی دی۔ بیٹا ہوا تو بیٹے کی آزمائش قربانی کی صورت میں دی، مال آیا تو مال، ہزاروں گائیاں قربان کی، ہزاروں اونٹ قربان کیے، ہزاروں بکریاں قربان کی اللہ کی راہ میں، لیکن خواب آیا، اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ خواب میں اللہ نے فرمایا ابراہیم یہ گائیاں دے رہے ہو، یہ اونٹ دے رہے ہو، یہ بکریاں دے رہے ہو، تیرا ایمان گائیوں بکریوں اور اونٹوں کو دینے والے ان لوگوں کی طرح نہیں بلکہ مضبوط ہے، تیرا رب تجھ سے تیرے بیٹے کی قربانی مانگتا ہے۔ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں تمہیں ذبح ہوتے کرتے دیکھا ہے، بتا تیرا کیا خیال ہے۔ وہ بیٹا بھی پیغمبر تھا، وہ بھی سمجھ گیا کہ ابو کیا کہہ رہے ہیں۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان جو رب نے حکم دیا وہ آپ کر گزرے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ حضرات محترم المختصر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی پہ امتحان آتا ہے دولت کی وجہ سے، دولت لٹاتا ہے امتحان میں تو پاس ہو جاتا ہے،
کسی پہ دولت کا امتحان، کسی پہ جان کا امتحان، کسی پہ مال کا امتحان، کسی پہ اولاد کا امتحان، لیکن اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم کو تینوں امتحانات، تینوں آزمائشیں دی۔ حضرت ابراہیم تینوں میں پاس ہوئے تو کیا ہوا؟ اللہ نے اعلان کیا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ ان تینوں امتحانات میں سے میرا ابراہیم پورا اترا ہے۔ اس نے مال کے بدلے میں بھی اللہ کے نام سے محبت کی، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر اللہ سے محبت کی، اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر اللہ سے محبت کی۔ جو بھی اللہ کا نام لیتا ہے میرا اللہ اسے آزماتا ہے کہ کیا ہم اللہ کے لیے کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت رب کے لیے نکالنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ اپنے حق حلال کی مال اور کمائی سے سال کے بعد قربانی پر پیسہ خرچ کرنے کے لیے زکوٰۃ کی صورت میں یا قربانی کی صورت میں یا عشر کی صورت میں تیار ہیں یا کہ نہیں ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے، ان کے مستقبل کی فکر کرنے کے لیے ہم حلال اور حرام کی تمیز کتنا رکھتے ہیں؟ ہر بندہ آزمایا جاتا ہے اولاد کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، اپنی جان کے حوالے سے۔ حضرات محترم وہ چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے یہ تینوں آزمائشیں، کڑی آزمائشیں پاس کر لی، اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا۔ لیکن یہ نہ سمجھنا کہ ہماری آزمائش نہیں ہوتی، جتنا ایمان ہمارا مضبوط ہوگا، جتنا ایمان معیار اس کا بہتر ہوگا، اتنی امتحان اور آزمائش ہماری بھی کڑی ہوتی جائے گی۔ ابھی شکر کریں جب پوچھا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ابراہیم سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ جب ہم بکرے چھترے ذبح کرتے ہیں تو اللہ اپنے پیارے ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی کی یاد تازہ کرتا ہے۔ یا رسول اللہ یاد تو ان کی تازہ ہوتی ہے، قالوا فما لنا یا رسول اللہ، ترمذی شریف اور ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ کیا صرف ابراہیم اور اسماعیل کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہم اس مہنگائی کے دور میں 50 ہزار کے بکرے لے کے قربان کریں؟ کیا یہ صرف ان کی یاد ہے؟ ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا قال بکل شعرۃ حسنۃ، تمہاری قربانی کے جتنے بال ہوں گے ہر بال کے بدلے میرا رب تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا جو صاحب استطاعت ہو کر بھی قربانی نہیں کرتا، فرمایا میرے ذمے سے بری ہے، چاہے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا جو صاحب استطاعت ہو کے بھی قربانی نہیں کرتا میری عیدگاہ کے قریب نہ جائے۔ یا رسول اللہ صاحب استطاعت کا مطلب فقہا نے بیان کیا کہ صاحب استطاعت کا مطلب ہے کہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کتنا ہو؟ صاحب نصاب کا کیا مطلب؟ تو فقہا نے اس کی وضاحت بیان کی کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت اگر اس کے پاس اپنے ذاتی اخراجات کے علاوہ محفوظ ہے یا بینک اکاؤنٹ میں موجود ہے یا گھر میں ہے تو اس بندے پہ کیا ہے قربانی کرنا؟ کیا ہے جی؟ آگ چھڈو، جو سمجھے ہو آگ چھڈو، واجب جھکدے کیوں؟ اب بول لو تو صحیح نہ کچھ نہ کچھ، میں نے بھی پتا ہاں جی نہیں ہون تو ماشاءاللہ سارے بول پا۔ تو فرمایا جو صاحب استطاعت ہے اس پہ قربانی کیا ہے؟ واجب ہے، جو نہیں کرے گا وہ گناہگار ہوگا۔ حضور نے فرمایا میرے ذمے سے بری ہے۔ اب واجب کس پہ ہے؟ جو صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب کون ہے؟
جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت جتنے پیسے ضروریات زندگی کے علاوہ ہیں، جیولر سے پوچھ لو کہ 52.5 تولے چاندی کی پیسے کتنے آج کل اس دور میں جو قیمت ہے اس حساب سے کتنے بنتے ہیں۔ جو میرا ذاتی موٹا سا اندازہ ہے وہ ہے 1 لاکھ 1.25 لاکھ، پتہ نہیں یہ قیمت زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال ایک محتاط اندازہ جو میرا ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس آج کی کرنسی میں، آج کے دن، آج کے روپے کی قدر کے حساب سے اگر کسی کے پاس 1 لاکھ 1.25 لاکھ گھر میں ضروریات زندگی کے علاوہ موجود ہے تو اس پہ قربانی واجب ہے، نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اچھا، اس میں کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، میں اس لیے یہ بات پہلے کرنا